پھر بھلا کس طرح ہوں تمہاری طرح، کون شمس الضحیٰ ہے تمہاری طرح، کون بدر الدجا ہے تمہاری طرح، کون کہف الورا ہے تمہاری طرح، کون صدر العلا ہے تمہاری طرح، کون شمس الضحیٰ ہے تمہاری طرح۔ اور عقیدے کا شعر بلکہ اصل شعر، میلاد کی اصل میں، نسل میں، خلق میں، خلق میں، کون پیدا ہوا ہے تمہاری طرح۔ اصل میں، اصل سمجھتے جڑ، اپنے آباء و اجداد میں، اصل میں، نسل میں، سبحان اللہ۔ ابھی تو امام حسین کا شعر سن کے مچلے نا، یہ نسل ہے، خاتون جنت نسل ہے، عطرت مصطفیٰ نسل ہے۔ اصل میں، نسل میں، خلق میں، اصل میں، نسل میں اور خلق میں، اس کو سمجھیے گا، خلق میں، پیدائش میں۔ خلق کا معنی بولو زور سے، خلق میں اور خلق میں، خلق کا معنی عادت، اخلاق، سیرت، اصل میں، نسل میں، خلق میں، خلق میں، کون پیدا ہوا ہے تمہاری طرح۔ کوئی آیا ہے؟ کوئی آیا؟ دکھائے کوئی؟ پھر تمام کائنات میں جب آنے والا بالکل نرالا تو اس کا جشن بھی نرالا ہے۔ مولانا عبدالقادر صاحب، عبیر صاحب، ناموں میں بڑا اشتباہ ہو رہا ہے اور رٹے ہوئے نہیں ہیں۔ سنیں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی، واپس سے سنیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کون آیا؟ وہ صفات لے کر آئے کہ ایسی صفت کسی میں پائی نہیں جاتی۔ وہ خلق لے کر آئے کہ ایسا خلق کسی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ وہ انداز خلق لے کر آئے کہ وہ کسی میں نہیں پایا جاتا۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایک صاحب مجھ سے فرمائش کر رہے تھے کہ حضرت وہ جو مسجد میں سنایا تھا، فرمائش کر رہے تھے، اب وہ خواہش ہوگی یعنی آپ وہ سنا دینا، تو میں نے کہا چلیے چلتے چلتے کچھ سنا دوں گا، بتا دوں گا۔ اللہ نے اپنا محبوب بھیجا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب قبلہ، مفتی شہر جے پور، مفتی شہر جے پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور حضرت کا خطاب نایاب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں۔ احترام کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے، احترام کی نیت سے ہی بیٹھ جائیں۔ واہ واہ، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم سب کے وہ بزرگ کے جن کی خدمات کا صلہ ماشاءاللہ آج ہم اس بھیڑ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، واہ واہ، اور بہت بڑا قدم حضرت نے اٹھایا۔ قوم کے بچوں اور بچیوں کی اصلاح کے لیے بہت بڑے کالج کا انتظام حضرت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے عزائم کو اور حوصلوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ادارے کو کہ جس کے بنانے کا عزم ہے، پختہ ارادہ ہے، پروردگار عالم اس کو پورا فرمائے۔ آمین آمین اللہ۔ ہاں تو وہ نمونہ اسلاف اور بہت بڑے محرک، سراپا دین کی حرکت
حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. آپ حضرت کا دیدار فرمائیں اور میری طرف توجہ. اور بنایا بھی اپنے دست قدرت سے. رب ہی تو بناتا ہے. بناتا کون ہے؟ ہمیں آپ کو سب کو. نبیوں کو کس نے بنایا؟ بولو، رب نے بنایا. مگر جس کو رب اپنے لیے بنائے، دنیا کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر راج مستری بھی مکان بناتا ہے نا اور وہ اپنے لیے بنائے تو سب سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر کارپینٹر بھی صوفہ بنائے گا اور اپنے لیے بنائے تو سب سے اچھا بنانے کی کوشش کرے گا. دنیا کا کوئی بھی انسان جس چیز کو اپنے لیے بناتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے اچھا ہو. محبوب کو تو بنانے والا وہ ہے کہ سب کو بنانے والا وہی ہے. محبوب کو بنانے والا وہ ہے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا وہی ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا وہی ہے. ساری کائنات کو محبوب کے لیے بنایا مگر رب نے محبوب کو اپنے لیے بنایا. میں ہلکے سے بولوں گا، تم زور سے بولو گے سبحان اللہ. ہاں میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں جذبات سے ذرا زور سے بولوں. کبھی آپ سبحان اللہ بولے، سمجھ میں آئے تب بولو. ارادہ سمجھانے کا ہے، سمجھ میں آ جائے. رب نے بنایا، اپنا محبوب بنایا، اپنے لیے بنایا تو سب سے اچھا کر کے بنایا، سب سے افضل بنایا. آنکھیں بھی نرالی بنا دی، پیشانی نرالی بنا دی، کان نرالے بنا دیے، لب نرالے بنا دیے، دندان مبارک نرالے بنا دیے، زبان مبارک نرالی بنا دی، قدم نرالے بنا دیے، ساری ذات نرالی بنا دی. اعلیٰ حضرت نے تو تمام اجزاء پر ایک ایک کر کے شعر لکھ دیا. ایک دو میں بتائے دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پر لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام. اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب قبلہ رضوی، علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں کچھ کمزور ہے تو اس لیے بھی تھوڑی سی خدمت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، کوئی بات نہیں. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. مائک بہت اچھا ہے، بہت اچھا. اللہ سلامت رکھے. ہاں جیسا بھی ہے آپ حضرات ذرا توجہ سے سنیں گے. میری طرف سے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں. اور جے پور کی عوام سے تو اس لیے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر آہستہ آہستہ درسی انداز میں سمجھایا جائے تب بھی سمجھتے ہیں، جذباتی بولا جائے تب بھی سمجھتے ہیں، گہرا مفہوم بتایا جائے تب بھی سمجھتے ہیں، اور باتی ظاہری باتیں بتائی جائے تب بھی سمجھتے ہیں. یہ جے پور کی عوام ہے. یہ جے پور ہے نا، جے پور فتح پور ہو گیا. یہ جے کا معنی ہی فتح ہے نا، ہے تو یہ تو فتح پور ہے. جے پور آپ بڑا اچھا سنیں گے. سنیے گا ذرا. جب ہر چیز نرالی بنائی تو بھیجا بھی نرالے انداز میں ہے نا. اب کیسا بنایا ذرا سنیے گا. کیسا بنایا پروردگار عالم نے، اس شان کا بنایا. جنہوں نے دیکھا بولو ہم نے آپ کی طرح دیکھا ہی نہیں ہے. جس نے دیکھا وہ بولا ہم نے آپ کی طرح نہیں دیکھا. حضرت عائشہ نے بڑے قریب سے دیکھا، بولی آپ کی طرح نہیں دیکھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قریب سے دیکھا، بولی آپ کی طرح نہیں دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق نے بالکل قریب سے دیکھا، بولے آپ کی طرح نہیں دیکھا. حضرت عمر فاروق نے دیکھا، بولے آپ کی طرح نہیں دیکھا. حضرت عثمان غنی نے دیکھا، بولے آپ کی طرح نہیں دیکھا. حضرت مولا
پائے کائنات میں دیکھا، بولے آپ کی طرح نہیں دیکھا۔ صحابہ دیکھتے رہے، بولتے رہے، آپ کی طرح نہیں دیکھا۔ تو حضرت حسان کیوں خاموش رہتے؟ وہ احسن منک لم تر قط عینی، آپ کی طرح میری نظر نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بولے آپ کی طرح میری نظر نے بھی نہیں دیکھا۔ عثمان بولے آپ کی طرح میری نظر نے نہیں دیکھا۔ عائشہ بولی آپ کی طرح میری نظر نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا بولے آپ کی طرح نہیں دیکھا۔ لم ارى مثلک قبلک ولا بعدک یا رسول اللہ، آپ کی طرح نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ ان ملے گا۔ حضرت حسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ تو دیکھنے والے تو بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، جنہوں نے دیکھا اور جس نے پورے عالم کو دیکھا، سارے نبیوں کو دیکھا، وہ کتنا پیارا بولا۔ تم نہیں بولو گے؟ ہاں ناراض تھوڑا ناراض ہے، یعنی کیسے نہیں بولو گے؟ آپ ضرور بولو گے۔ جس نے ساری کائنات کو دیکھا، سب کو دیکھا، جبریل امین سارے نبیوں کے پاس آتے رہے، سب کو دیکھا، وہ بھی تو بولے قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ دیکھا میں نے، پورا پچھم اتر دکھن دائیں بائیں اوپر نیچے، سب میں دیکھا، نبیوں میں دیکھا، فرشتوں میں دیکھا۔ لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کہیں کوئی نبی کی طرح نہ ملا۔ وہ بولے نہ ملا نہ ملا۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا زمین پہ گھوم کے دیکھا، یہ نہیں کہا جبریل نے، الفاظ دیکھیں حدیث پاک کے، بولے قلبت الارض، اور قلبا یقلب، تقلیب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، الٹنا، گھومنا۔ اور اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی ایسے کرے، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ یہ چھان ڈالنا سمجھتے ہیں نا، یہ قلبتو کی تشریح ہے، یہ قلبتو کی تفسیر ہے۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہ پایا پایا کیا سمجھے پایا؟ نعرہ لگائے کہ نہیں، کھڑے ہو کے لگائے کہ نہیں، سبحان اللہ، اور آواز کے ساتھ میں لگائے کہ نہیں۔ سمجھے پایا آپ؟ تیرے پائے کا بڑے پائے کا عالم ہے، یہ تو محاورہ اپنے یہاں بولا جاتا ہے، بڑے پائے کا ڈاکٹر ہے، بڑے پائے کا انجینئر ہے۔ یہ پایا سب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یعنی جو کامل ہو، جو ماہر ہو، جو اپنے فن کا فنکار بڑا ہو، وہاں جاتا ہے بڑے پائے کا ہو۔ یہ پایا کیوں جوڑ دیتے ہو؟ اس پائے کا مطلب کیا ہے؟ اس پائے کا مطلب یہ پایا نہیں کہ کرسی کا پایا ہو، یا لکڑی کا پایا ہو، یا آپ کے بیڈ کا پایا ہو۔ اس پائے کا مطلب ہے مرتبہ۔ اب بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کے شعر کا ترجمہ سمجھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے پائے کا نہ پایا، یہاں نہ پایا یہ نہ منفی کے لیے ہے، تیرے پائے کا، تیرے مرتبے کا۔ بڑے بڑے مرتبے والے دیکھے، بڑی بلندی والے دیکھے، بڑے سورما دیکھے، کچکلاہان زمانہ دیکھے، سلاطین وقت دیکھے، بڑے بڑے دیکھے، مگر یا رسول اللہ سب کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، مگر تیرے پائے کا نہ پایا۔ تیری مرتبہ تیرے برابر مرتبے والا، سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تیرے برابر مرتبے والا کسی کو پایا؟ اچھا کیوں نہیں پایا یہ بھی بتا دوں۔
میں نہیں، اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، بتا دوں سنیں ذرا غور سے، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ میرے بھائی تیرے پائے کا کیوں نہیں پایا، کس لیے نہیں پایا؟ سنو، میرے علماء کرام کی مدد کافی مل رہی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تائید اگر علماء کی ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور میرے بھائی غور سے سن بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، سنیے گا ذرا، کیوں نہیں پایا، کیوں نہیں پایا، کیوں نہیں ملا، نبی کی طرح کیوں نہیں موجود ہوا، کیوں نہیں پایا گیا؟ اعلیٰ حضرت اسی کا جواب دیتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، کیوں نہیں؟ تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا، مطلب یہ ہوا اس لیے نہیں پایا گیا کہ رب بنانے والا اکیلا اور اے محبوب تو بننے والا اکیلا۔ زیادہ جذباتی تو نہیں ہو گیا میں بھئی، اعلیٰ حضرت کے شعر پہ ہو ہی جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پہ ہو گئے، ذرا سنیے گا غور سے، آگے بڑھوں میں ہے اجازت؟ اب سنیے گا، ابھی آیت کی میں نے اپنے آیت کی جو تشریح کرنا ہے، مجھے ترجمہ کرنا ہے، ابھی اس پہ چلا نہیں ہوں۔ اب جب سب نے دیکھا اور جنہوں نے دیکھا وہ دیکھنے والے بولتے رہے ہم نے آپ کی طرح نہیں دیکھا، تو پھر جس نے صحابہ کی طرح نہیں دیکھا، جس نے صحابہ کی طرح نہیں دیکھا، ہاں زیارت ہوئی نبی کی مگر صحابہ کی طرح اس عالم اجسام اور عالم ہیکل میں یہاں نہیں دیکھا، اس عالم میں نہیں دیکھا، بڑی دور کا بولا، بڑی دور کا بولا، مدینہ سے بریلی والا بولا، اعلیٰ حضرت بولے، محدث اعظم بولے، محدث بریلی بولے، فاضل بریلی بولے، محسن سنیت بولے، کیا بولے؟ لم یأت نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر والا والموج دغا من بے کا صدوفہ ہوش لبا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، میری نیا پار لگا جانا، میری نیا پار لگا جانا، انفیت شو و سخا کا عدم اے کیسوے باتے عبر کرم پر سنہارے رم چھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ لم یأت نظیرو کا، اب آ رہا ہوں میں، جس نے نہیں دیکھا ان کی طرح وہ بولا، سب بولے میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں، جنہوں نے دیکھا نبی کو آپ کی طرح نہیں دیکھا، وہ بولے میری آنکھ نے آپ کی طرح نہیں دیکھا، مگر بریلی والا کتنا پیارا بولا، لم یأت نظیرو کا فی نظرن، آپ کی طرح تو کسی نظر نے نہیں دیکھا، ایسے سنو، فی نظرن، حضرت عائشہ بولے میری نظر نے نہیں دیکھا، ابو بکر بولے میری نظر نے نہیں دیکھا، عثمان بولے میری نظر نے نہیں دیکھا، جبریل بولے میری نظر نے بھی نہیں دیکھا، حضرت حسان بولے میری نظر نے بھی نہیں دیکھا، تو بریلی والا یہ کیوں کہے گا کہ میری نظر نے نہیں دیکھا؟ بریلی والا بولے گا لم یأت نظیرو کا فی نظرن، آپ کی طرح کسی بھی نظر نے، ذرا آپ معنویت پہ غور کریں، لم یأت نظیرو کا فی نظرن، آپ کی طرح کسی نظر نے نہیں دیکھا، کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ اعلیٰ حضرت اس کا بھی تو جواب دے دو، کیوں نہیں دیکھا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، بولے کیوں نہیں دیکھا کسی نظر نے؟ اس لیے کہ تیری طرح تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہوا، اور کیسا ہے؟ جگ راج کو تاج تو ریسر سو ہے، جگ دنیا راج حکومت، جگ راج کو تاج، جگ راج کا تاج، پوری دنیا کی حکومت کا تاج
تیرے سر سو ہے، آپ ہی کے سر پہ اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ، تیرے سر سو ہے، پوری دنیا کی حکومت کا تاج آپ ہی کے ماتھے پہ کھاتا ہے، آپ ہی کے سر پہ اچھا لگتا ہے، جگ راج کو تاج تیرے سر سو ہے، یہ پوری دنیا تو بڑی معمولی ہے، چھوٹی ہے، بتاؤ دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، دنیا دنیا ہے، بڑی معمولی سی ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کا معاملہ کیا ہے، کیا ہے دنیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کا بادشاہ کہوں یہ آپ کی شان کے لائق نہیں یا رسول اللہ، جگ راج کو تاج تیرے سر سو ہے یا رسول اللہ، تجھ کو شہر دو سرا جانا، تجھ کو تو یہاں کا بھی بادشاہ جانا اور وہاں کا بھی بادشاہ جانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کرنے ہو جاتے ہیں اشعار، اعلیٰ حضرت کے سخت ہو جاتے ہیں۔ اور سنا دوں ایک شعر، پھر تقریر اپنے عنوان پہ لاتا ہوں۔ البحر والا والموج طغا، سمندر بھرا پڑا ہے، والموج طغا، موجیں بڑی اونچی اونچی ہیں، موجیں سرکش ہو گئی ہیں، والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، یا رسول اللہ میں بے سہارا ہوں، طوفان ہوش اڑا دینے والا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدھار میں ہوں، مجدھار جہاں پانی گھومتا ہے نیچے ڈوبے دیتا ہے، کشتی بھی آئے تو ڈوب جاتی ہے مجدھار میں، مجدھار میں ہوں، پانی گھوم رہا ہے، مجدھار میں ہوں، مجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، ہوا بھی مخالف چل رہی ہے، پہلے بادبانی کشتیاں چلتی تھی ہواؤں سے چلنے والی، وہ کشتیاں چلتی تھی، ہوا موافق ہوتی تو منزل تک پہنچا دیتی تھی اور مخالف ہوتی تو الٹا واپس پہنچا دیتی تھی، یہ عالم ہوتا تھا، مجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ میں پھنسا ہوا ہوں خبر میں اور ہوا بھی مخالف چل رہی ہے، پھر کون سہارا ہے؟ زمانے نے ہاتھ کھڑے کر لیے، کوئی سہارا بننے کے لیے تیار نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں البحر والا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا۔ تکبیر، سرکار کی آمد، ہمیں اٹھا کے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، حضرت علامہ مولانا مفتی جلیل صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، ارے اپنے آقا کی تعریف تو کرنے آئے ہیں ہم نہیں، تو آج رات کس کی صفت بیان کریں گے؟ اپنے آقا کا وصف بیان کریں گے، انا فی تشو و سخا کا اتم، میں پیاسا ہوں، آپ کی سخاوت بڑی ہے یا رسول اللہ، انا فی تشو و سخا کا اتم، میں پیاسا ہوں، آپ بڑے سخی ہیں، انا فی تشو و سخا کا اتم، اے گیسو پاک، اے ابر کرم، اے گیسو پاک، اے ابر کرم، اب آپ کی سخاوت اتنی بڑی سخاوت، تو چھوٹی سی حدیث سنا دوں، اجازت ہے سنا دوں۔ ایک یہودی آیا بولا محمد مجھے کچھ بکریاں چاہیے، کیا چاہیے بولو؟ حدیث پاک میں بکریاں چاہیے، کچھ مال چاہیے، اس وقت مال کیا تھا؟ اونٹوں کا مال تھا، گھوڑوں کا مال تھا، بکریوں کا مال تھا، بھیڑوں کا مال تھا، اسی کو مال کہا جاتا تھا، اب مجھے کچھ مال چاہیے، آقا نے بکریاں دی، اتنی دے دی، اتنی دے دی، اتنی دے دی، اپنا ہم مذہب نہیں تھا، یہودی تھا، یہودی تھا، میرے آقا نے دی تو اتنی دے دی کہ ایک پہاڑ اور دوسرے پہاڑ کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہ ساری کی ساری وادی بکریوں سے بھر گئی، اتنی بکریاں عطا فرما دی، اس نے بکریوں کو لیا، ہاتھ کر لے گیا، اپنے گاؤں میں پہنچا اور گاؤں میں پہنچ کر اپنی قوم کے لوگوں سے بولا، اے قومی اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء لا يخاف الفقر، اپنی قوم سے بولا میری قوم چلو چلو مدینہ چلو، سب کے سب جا کے مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ محتاجی کا ڈر ہی نہیں رہتا۔
دیتا ہے کہ محتاجی کا ڈر ہی نہیں رہتا. اس لیے سخاوت بڑی ہے یا رسول اللہ. انفیت شم و سخا کا عتم. اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم. کرم کی دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. حضرات محترم، رب نے بھیجا تو نرالے. اب میں نے شعر نہیں پڑھنا، اب کافی سنا دیے میں نے شعر. اب ذرا آگے سنیں. محبوب کو بھیجا نرالے انداز میں، عجب انداز میں بھیجا. بھیجنے کا انداز یہ ہے، اٹھاؤ ذرا خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس کو پڑھ کے دیکھو. روایت ابو نعیم کی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، میرے والد جو تھے وہ مصطفیٰ کے علم کا خزانہ تھے، بہت بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے بتایا، توجہ چاہوں گا میرے بھائی سنیے گا. جب یہ رات، جو رات جس رات میں تم بیٹھے ہو، یہ رات آئی، اس کی صبح ہونے والی ہے. پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا تھا. سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ ضرور بولیں گے، مگر توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو. جب سمجھ میں آئے تب بولو سبحان اللہ. کیا کہا فرشتوں سے؟ پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، افتحوا ابواب السماء کلھا وابواب الجنان کلھا. اے فرشتوں، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دو، میرا محبوب آ رہا ہے. آسمانوں کے دروازے کھول دو، میرا محبوب آ رہا ہے. جنتوں کے دروازے کھول دو، میرا محبوب آ رہا ہے. پروردگار عالم کیوں کھولے جائیں دروازے؟ کس لیے کھولے جائیں یہ ابواب؟ کیوں کھولے جائیں؟ تو رب کی جانب سے جواب ملے گا. فرشتوں اس لیے کھولو کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے. جب تک آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. جب تک جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے جنت میں اندر جانا نہیں ہوگا. اس لیے فرشتوں آج کی رات جنت کے دروازے اس لیے کھول دو کہ جنت میں لے جانے والا میرا محبوب آ رہا ہے. اس لیے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنت کے دروازے کھول دو اور سارے فرشتوں اکٹھا ہو جاؤ. جب جلسے کا یہ عالم ہے تو صبح کے جلوس کی شان کیا ہوگی؟ یہ جلسہ تمہارا ہی تھوڑی ہے، تم سے پہلے تو اللہ نے کر لیا ہے. لوگ دلیل مانگتے کہ دلیل چاہیے، تم سے پہلے تو رب نے کیا ہے. سنا دو قرآن پاک. بات تھوڑی سی ذرا لمبی ہو جائے گی مگر سنو، یہ سنائے بغیر رہوں گا نہیں. پہلے جلسہ اس کے بعد جلوس، یہ دونوں چیزیں میں بتا دوں. پہلے جلسہ سنو. جلسہ پروردگار عالم نے روحوں کی دنیا میں تمام نبیوں کو جمع کیا. کہاں جمع کیا؟ روحوں کی دنیا میں، عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کر لیا. آدم آ جاؤ، شیش آ جاؤ، ابراہیم آ جاؤ، اسماعیل آ جاؤ، ہود، صالح، لوط علی نبینا و علیہم السلام، اے عیسیٰ، موسیٰ علی نبینا و علیہم السلام. سب کے سب آ جاؤ، سارے نبی ایک جگہ جمع ہو جاؤ. سب کی روحیں جمع ہو گئی. اب تقریر ہونے لگی. تقریر کرنے والا کون ہے سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ بولو گے. یہاں خطاب ہونے لگا. خطاب کرنے والا خدا ہے اور سننے والے نبی ہیں. 1,40,000 یا 2,40,000 کم و بیش نبیوں کی روحیں بیٹھی ہوں گی. کتنا بڑا مجمع ہوگا؟ نہیں بولو گے؟ کتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ خطاب کرنے والا خدا، سننے والے نبی، اور جس عنوان، جس موضوع، جس ٹاپک پر خطاب ہو رہا ہو میرے آقا کا میلاد ہے. میرے آقا کا سورہ آل عمران 3 پارہ بالکل آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو حبیب اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں کو جمع کر کے پختہ وعدہ لیا. یہاں سنایا ہی نہیں، اللہ نے تو وعدہ لیا ہے. ہم وعدہ لیں گے جلوس اٹھاؤ گے، جلوس کرو گے یا جلوس میں شریک ہو گے، جھنڈا اٹھاؤ گے. ہم آپ سے وعدہ لیں، یہ وعدہ ہوا ہم سنا کے چلے جائیں، خالی سنانا ہوا. اللہ تو وعدہ لے رہا ہے.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور میثاق عربی میں مضبوط والے وعدے کو بولتے ہیں. وعدے کو وعدہ بھی کہا جاتا ہے، عہد بھی کہا جاتا ہے، میثاق بھی کہا جاتا ہے. مگر وعدہ جب وعدہ ہو تو وعدہ ہے، وعدہ ذرا پختہ ہو تو عہد ہے، اور بہت مضبوط ہو تو میثاق ہے. میثاق اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے مضبوط وعدہ لیا. کیا لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں نبیوں، آدم سے عیسیٰ تک، اے نبیوں جب میں تمہیں کتاب دے دوں وحکمہ، اور حکمت عطا کر دوں، نبوت دے دوں، علم دے دوں، نبوت کے ساتھ آ جاؤ، سکہ تمہارا چل رہا ہو، کتاب پہ تمہاری عمل ہو رہا ہو، قانون تمہارا مانا جا رہا ہو. ایسے زمانے میں کہ جب تمہاری ہی حکومت ہو، تمہارا سکہ چل رہا ہو، ایسے زمانے میں میرا رسول آ جائے. ثم جاءکم رسول، پھر آخری پیغمبر آ جائے. آخری پیغمبر کے آنے کو بتانا یہی میلاد ہے، نبی کی سیرت سنانا یہی میلاد ہے، پیدائش کے واقعات سنانا یہی میلاد ہے. ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے. آ جائے اور کیسے آئے؟ مصدق لما معکم، ایسے آئے. اے موسیٰ تمہاری قوم تمہیں جھوٹا بتا رہی ہے، تمہاری کتاب کو جھٹلا رہی ہے. اے عیسیٰ تمہاری قوم تمہاری کتاب کو جھٹلاتی ہے، نبیوں تمہاری قوم میں جھٹلاتی ہے، مگر میرا رسول آئے گا تو تمہیں سچا بتاتا ہوا آئے گا، تمہاری کتاب کو سچا بتاتا ہوا آئے گا. ایسے زمانے میں میرا رسول آ جائے تو کیا کرو گے؟ اپنی چلاؤ گے. انداز ذرا دیکھو کتاب کا، ذرا طرز دیکھو قرآن کی آیت کا. چلاؤ گے اپنی؟ اے نبیوں اپنی چلاؤ گے؟ نہیں. کیا کرو گے؟ میرا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہاری نہیں چلے گی، اسی پہ ایمان لاؤ گے. کیا کرو گے؟ اسی پہ. لَتُؤْمِنُنَّ، علماء ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، مصباحی صاحب ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، یہ خوب جانتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ. لَتُؤْمِنُنَّ لام تاکید کے لیے، اور نُنَّ میں نون جو ہے نا مشدد، یہ تاکید کے لیے. دو دو تاکیدیں. لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور ضرور اسی پر ایمان لاؤ گے، اسی پر ایمان لاؤ گے. اور اگلا جملہ سنو گے تو حیرت میں ہی پڑ جاؤ گے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اسی نبی کا سپورٹ بھی کرو گے، ووٹ بھی کرو گے، سپورٹ بھی کرو گے. فرق ہے نا دونوں میں. ووٹ دینے والے کا پتہ نہیں چلتا کسے دے گا. قاری صاحب کینڈیڈیٹ بن کے آئے، کہا تمہیں بھی دے دوں گا. ادھر مفتی صاحب کینڈیڈیٹ بن کے آئے، بولے تمہیں بھی دے دوں گا. صحیح پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کس کا. حضرت تشریف لائے تو یہ ان سے بھی کہہ دے، ان سے بھی کہہ دے گا، ایک ووٹر کہے گا آپ کو بھی دے دوں گا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کسے دے رہا. مگر سپورٹر کا سب کو پتہ رہتا نہیں رہتا. بولو مطلب ووٹ پوشیدہ چیز ہے، اور سپورٹ مدد یہ کھلی چیز ہے. اب میرا محبوب آئے تو کیا کرو گے؟ ووٹ دے کر اپنے دل کا رشتہ بھی جوڑو گے، اور سپورٹ کر کے اپنے ظاہر کا رشتہ بھی جوڑو گے. بہت خوب، بہت خوب. بات سمجھ میں آئی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اب اللہ تاکید کے ساتھ اتنا کہہ دے ضرور ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے، کافی ہے. مگر اللہ فرماتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، أَأَقْرَرْتُمْ، قرآن کی آیت سمجھ لو. أَأَقْرَرْتُمْ، اقرار کرتے ہو. اب نبیوں سے فرما رہا ہے میلاد کے بارے میں. أَأَقْرَرْتُمْ، کیا اقرار کرتے ہو؟ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے، اقرار کرتے ہو. اور اگر اپنی زبان میں اس کی ترجمانی میں کر دوں تو ہوگا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میں ترجمانی بول رہا ہوں. اقرار کرتے ہو نہیں کرتے؟ کرتے ہو نہیں کرتے؟ أَأَقْرَرْتُمْ
اخذتم علی ذالکم اسری، اور جو میں نے تم سے وعدہ لیا اس کو مضبوط کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نبیوں کرتے ہو؟ نبی تو جانتے ہیں ہمیں وجود اسی کے صدقے ملا ہے، نبی جانتے ہیں نبوت اسی کے صدقے ملی ہے، وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم ستاروں کی طرح جو آئے وہ اسی نبی سے نور پا کر آئے ہیں، وہ تو جانتے ہیں، تو پھر مجال دم صدم کیا ہے، انکار کی طاقت کیا ہے؟ بولے قالوا اقررنا، نبی بولے رب اقرار کر لیا، مان لیا ہم نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے مان لیا، اور جب مان لیا تو کام کیا بھی۔ حضرت آدم نے نبی کا میلاد سنا دیا، بولے یار زور سے، حضرت شیش کو سنا دیا، سامنے بٹھا کے سنا دیا، حضرت شیش نے سنا دیا، حضرت ابراہیم نے سنایا ہی نہیں، دعا کر کر کے رب سے مانگ لیا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے رب سے مانگ لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی پوری قوم کو میلاد سنا دیا، سنایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ، میرے بعد آخری پیغمبر آئے گا، نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، توجہ ہے؟ بہت خوب۔